بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں اور ماں کا دل بہت نرم اور نازک ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو خدا ہم کو کس طرح جہنم میں ڈالے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے جو مانگتا ہے۔ یہ لوگ شیطان کی باتیں مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اعمال کی وجہ سے خود جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ ممتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بچہ اسے مل جاتا اس کو سینے سے لگا لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا یہ ہو سکتا ہے یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی مختلف آیات سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کی صفت بیان کی ہے جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور پوشیدہ حال بندے سے محبت رکھتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چنانچہ اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کی ممانعتوں سے پرہیز کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور حرام امور سے گریز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غنی و بے نیاز ہے، وہ اپنے دل کے ساتھ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ اس کے ما سوا سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نہ تو وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے اور نہ لوگوں کے سامنے لجاجت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا رب اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتا، نیز وہ پوشیدہ و گمنام ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہو یا پھر انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے یا لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پکا ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ بے شک ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا،
جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا، تمہارے ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس نے دعوت میں سے کھایا۔ جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اسے کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ ان کا اس مثال سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمتوں سے بھرا ایک گھر بنایا جسے جنت کہتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کے پاس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بلاوے کو لبیک کہا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلاوے کو نہیں مانا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لبیک نہیں کہا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے اس سے انکار کیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔